اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میں بڑے رف انداز میں کھڑا ہوں۔ آج اصل میں اپنے گاؤں میں ایک مزار ہے، پیر سید حسن شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر حاضری کے لیے آیا ہوں۔ میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ یہ ہے وہ مزار جہاں پہ میں حاضری کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں ان کے مزاروں پر آنا چاہیے، فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، اور اپنی جو اصل میں جو آپ کے ساتھ مقصد جو میرا ہے، جو میں بات شیئر کرنے والا ہوں، وہ دراصل میں یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے ایک ذرا خیال آیا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ انسان اتنا اتراتا ہے اپنی جوانی پہ، اپنے مال و دولت پہ، اپنے عزیز و اقربا پہ، اور اپنی پراپرٹی پہ، حسن پہ، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، جو دنیا کی کوئی بھی چیز ہے جس سے انسان وابستہ ہے، تو وہ ہر چیز پر اتراتا ہے۔ اس کی اکڑ، اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا لالچ، اس کی ہوس، ان سب کا آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس مقام پہ آ کے وہ بندے کو جو ہے وہ عبرت بن جاتا ہے بندہ؟ ایسی کون سی جگہ ہے جو ہمارا ٹھکانہ ہے؟ حالانکہ جو بھی ہمارے گھر ہیں، پرآسائش گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہت بہت بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، وہ سب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر ہم ان کو بناتے ہیں تو ہم اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے۔ وہ یوں سمجھیے کہ ہم ایک کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں آپ کو ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہمارا جو انجام ہے، یہ ہمارا غرور ہے، یہی ہماری پراپرٹی ہے، یہی ہمارا مال دولت، گھر بار، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ انسان اپنی اوقات کو، جو اس کی اوقات ہوتی ہے نا، اس کو آگے پا لیتا ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا تھا اور پھر آخر مٹی میں ہی آ کے مل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں عبرت سکھاتا ہے۔ یہ قبرستان جو ہے، آپ جب قبرستان کے قریب سے گزریں، جب کبھی بھی آپ کا قبرستان میں جانے کا اتفاق ہو، تو آپ محض فاتحہ خوانی کر کے نہ آ جائیے، اس کے قریب سے گزر ہی نہ جائیے، بلکہ وہاں پہ کھڑے ہو کے 2 منٹ کے لیے یہ سوچنا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں کس چیز پہ اترا رہا ہوں، آنا تو مجھے یہیں پہ ہے نا، یہی ہے نا وہ میری جگہ جہاں پہ میں نے آنا ہے، یہی ہے نا میری اصل اوقات۔ یہاں سے عبرت سیکھو بھائی، یہاں پہ اپنی اصلیت کو پہچانو۔ استغفر اللہ۔ یہاں پہ صرف وہی لوگ اپنی پرآسائش زندگی گزار سکتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ پاک کے احکامات کو پورا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ جو چلتا ہے، وہی بندہ یہاں پہ سرخرو رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا یہ جو پیغام آپ تک پہنچانے کا مقصد ہے اسے پورا فرمائے، اور ہمیں اس قبرستان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قبرستان کی جو اصلیت ہے اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا میں بھی یہ جو ہمارا مقام قبرستان ہے، قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔